بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ڈیزیز کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے انیمیا، خون کی کمی۔ آج ہم یہاں ڈسکس کریں گے کہ خون کی کمی کی کیا کیا علامات ہیں اور اس کی سائن اینڈ سمٹم کیا ہیں اور اس کی انیمیا کی کازز کیا ہیں اور کیسے اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، تھرو میڈیکیشن اور تھرو ڈائٹ۔ کون سے وٹامن کی کمی ہوتی ہے اس میں اور کون سا باڈی آرگن اس میں انوالو ہوتا ہے انیمیا میں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو انیمک پیشنٹ ہوگا وہ تھکا تھکا ہوگا، یعنی کہ اس میں فٹیگ، تھکاوٹ کا ہونا، کمزوری کا فیل ہونا، شارٹنس آف بریتھ، یعنی کہ اس کو سانس کی تنگی فیل ہوتی ہے، اور اس کو ٹیکیکارڈیا یعنی کہ ہارٹ کی سپیڈ کا، جس کو کہتے ہیں نا دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، تو دل کی دھڑکن بعض کا بڑھ جاتی ہے، اور سم ٹائم ہیڈیک ہو جاتا ہے، متلی کا آ جانا، سر میں درد ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اور جو خاص طور پہ انیمیا اور آئرن ڈیفیشنسی انیمیا والے پیشنٹ ہوتے ہیں، ان میں ان کے نیلز ڈرائی ہونا، ٹوٹنا، اس طرح کا شکار ہو جاتے ہیں، ہیئر فالنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو کچھ خواتین میں، کچھ بچوں میں ایک انڈائجسٹیبل چیزوں کی خواہش، پائکا اس کو کہا جاتا ہے، مٹی کی خواہش، چاک کی خواہش، اس طرح کی چیزوں کو کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ اور جو انیمک پیشنٹ ہیں وہ ڈپریشن بھی ان کو ہو سکتا ہے، وہ ڈپریس ہو سکتے ہیں، انزائٹی ہو سکتی ہے ان کو، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور سمٹمز بھی اس میں آتی ہیں، جیسے کہ سم ٹائم پیشنٹس کو اینکل سویلنگ، یعنی کہ آپ کے ٹخنے میں سویلنگ ہونا بھی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی جب سیویریٹی میں سم ٹائم ریسٹلیسنس ہو جاتی ہے، ٹانگوں میں بے چینی ہو جانا، اور اس طرح کے ڈفرینٹ سمٹمز مزید بھی آ سکتی ہیں اس میں۔ لیکن ہم اس سے پہلے کہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں جائیں، اب ہم اس کی کازز کی بات کر لیتے ہیں۔ انیمیا کی کازز کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ انیمیا کی کازز بے شمار ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ بلڈ لاس ہونا لارج کوانٹٹی میں، اس میں فیمیلز ہیں، کسی انجری کی وجہ سے ہے یا کوئی گانی پرابلم کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بھی انیمیا ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جن کو بہت پہلے ریپیٹڈلی ٹائیفائڈ ہونا، اس کی وجہ سے اس کی انٹسٹائن میں ایبزارپشن کا عمل سلو ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آئرن انٹیک کا کم ہونا، یعنی کہ جو ہم ڈائٹ لے رہے ہیں اس کے اندر ہم بہت ساری خوراک تو کھا رہے ہیں، یعنی کہ ہمارا پیٹ، ہمارا سٹمک، ہم جی بھر کے کھا لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ہم کوانٹٹی میں تو کھا رہے ہیں، آیا اس میں نیوٹرینٹ موجود ہیں جو ہمیں آئرن کی پروڈکٹ کے لیے، آئرن کی پروڈکشن کے لیے ہمیں ریکوائر ہیں، جیسے وٹامن B12 اور اس طرح کی چیزوں کا ہونا شامل ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہم ڈائٹ لے رہے ہیں وہ کوالٹی کی بجائے کوانٹٹی کی بجائے کوالٹی ہونا چاہیے، اس میں نیوٹرینٹ موجود ہوں۔ تو اس کے علاوہ ایبزارپشن کا کم ہونا، یعنی کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی میل ہے، فیمیل ہے، بچہ ہے، کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بھوک تو ٹھیک لگ رہی ہے، میں کھانا ٹھیک پیٹ بھر کے کھاتا ہوں، ہضم بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر آئرن ڈیفیشنسی ہے یا اس کے اندر انیمیا ہے، تو کاز یہ ہوتی ہے، چاہے آپ میڈیکیشن کسی قسم کی لے لیں، آپ کوئی بھی آپ کسی قسم کا آپ بلڈ لگوا لیتے ہیں، یا آپ کوئی آئرن سے ریلیٹڈ کوئی چیز کھاتے ہیں، وہ ڈائٹ لے رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ آئرن ڈیفیشنسی یا انیمیا کا شکار ہیں، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے انٹسٹائن میں وہ ایبزارب نہیں ہو پاتا۔ سب سے پہلے ہمیں روٹ کاز کو دیکھنا چاہیے کہ روٹ کاز کیا ہے، اس کو ہم فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے۔ ایک پیشنٹ ہے، جیسے میں نے سمٹمز بتائی ہیں کہ اس کو گھبراہٹ فیل ہو رہی ہے، اس کو دھڑکن اس کی تیز ہے، اس کو سانس اس کا
مطلب ہے کہ ڈیفیکلٹ ہے اور وہ قائلی سستی کا شکار ہے، بدن میں درد ہو رہے ہیں اس کو، اور اس طرح کے علامات میں ہم جب اس کی روٹ کاز میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں انیمیا اس کی روٹ کاز ہے یہ۔ لیکن بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، ہم نے سمٹم پہ ہم انیمیا پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن انیمیا کے پیچھے بھی ہمیں جانا ہوگا، اس کی بیک گراؤنڈ میں جانا ہوگا، اس کی روٹ کاز فائنڈ آؤٹ کرنی ہوگی کہ انیمیا کی کس وجہ سے ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ آئرن انٹیک کم لے رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، وٹامن ڈی کی کمی، وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، پھر آپ کا تھائرائڈ فنکشن ڈسٹرب ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ اسٹریس انزائٹی کا شکار ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس میں دو باتیں میں یہاں پہ کروں گا، یعنی کہ اسٹریس اور انزائٹی کی وجہ سے انیمیا ہو سکتا ہے، اور انیمیا کی وجہ سے بھی اسٹریس انزائٹی ہو سکتی ہے، یہ بہت چیزیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کی کازز میں اگر ہم بات کریں تو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی بات کر لیتے ہیں۔ تو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا میں سب سے پہلے یہ ہے کہ سیلز کا سائز کا بڑا یا چھوٹا ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو بڑے سیلز بنتے ہیں، RBCs بنتے ہیں، ان کو کہتے ہیں میکروسائٹک انیمیا، یعنی کہ وہ سیلز آپ کے RBCs بن رہے ہیں جو نارمل سائز سے بڑے ہیں، مائکروسائٹک انیمیا۔ جو نارمل سائز سے چھوٹے سیلز بن رہے ہیں، یعنی 120 ڈیز سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ان کو مائکروسائٹک انیمیا۔ تو یہ ان دونوں کی کاز میں آکسیجن کی کمی، آئرن کی کمی انوالو ہوتی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کڈنی ڈیزیز، ایک ہارمون ہے جو کڈنی سے ریلیز ہوتا ہے جس کو اریتھروپوئٹن ہارمون کہتے ہیں۔ جب ہماری باڈی میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو کڈنی یہ ہارمون ریلیز کرتی ہے، اور یہ ہارمون افیکٹ کرتا ہے آپ کے بون میرو پہ۔ تو بون میرو کو جب یہ آرڈر جاتا ہے تو وہ RBCs کی پروڈکشن تیز کر دیتے ہیں۔ تو جیسے ہم پہاڑی علاقوں کے لوگ اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ ان کے فیس ریڈ ہوتے ہیں، تو آپ جتنی ہائٹ پہ جائیں گے اتنی آکسیجن کی کمی ہوگی۔ جب ہم آکسیجن کی کمی ہوتی ہے باڈی میں تو ہمارے ایک باڈی میں یہ ایک اس کو میسیج جاتا ہے کہ کڈنی تیزی سے ہارمون ریلیز کرنا شروع کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ہائٹ پہ ہوتے ہیں ہمیں آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہے، تو ہماری کڈنی جو ہے وہ اریتھروپوئٹن ہارمون تیزی سے بنانا شروع کر دیتی ہے۔ جب بناتی ہے تو وہ آپ کے بون میرو پہ افیکٹ کرتا ہے، بون میرو تیزی سے اس کی پروڈکشن شروع کر دیتا ہے RBCs کی۔ جب RBCs کی پروڈکشن تیزی سے ہوگی تو وہ کیا ہوگا کہ وہ نارمل سیل نہیں بنیں گے، وہ سیلز ایسے کریٹ ہوں گے، ان کی شیپ ڈیفرنٹ ہوگی، یا تو وہ بہت زیادہ چھوٹے ہوں گے یا بہت بڑے ہوں گے یا لمبائی کی شیپ میں بنیں گے، یعنی کہ پلس آئرن کی ڈیفیشنسی بھی اس میں انوالو ہوگی۔ تو یہ کیا ہے، کوئی امیچور سیل بنیں گے، جو سیلز کی RBCs کی ایج ہے اس سے ارلی ان کی ڈسٹرائے ہو جائیں گے یا ڈیتھ ہو جائے گی۔ یہاں ایک میں نقطے کی کام کی بات، اور سب کے لیے ہم سب کے مائنڈ میں ایک مسکنسیپشن ہے کہ جگر خون بناتا ہے۔ جگر خون بالکل نہیں بناتا، جگر خون بالکل نہیں بناتا، خون بون میرو میں بنتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جب بیبی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کسی حد تک یہ پروٹین جگر بناتے ہیں، تو یہ ہارمون جگر سے ریلیز ہوتا ہے، لیکن آفٹر برتھ یہ سارا کام کڈنی کا ہو جاتا ہے۔ اکثر دیکھا ہوگا آپ نے پیشنٹس ہیں کڈنی کے ڈائلیسس پہ ہیں، کڈنی پیشنٹ بھی ہیں، ساتھ وہ انیمک بھی ہو جاتے ہیں۔ کیوں وہ ہارمون ریلیز ہونے میں ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ صرف یہ کاز نہیں ہو، جو میں نے پہلے آپ سے کازز ڈسکس کی ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، جیسے آپ کی فوڈ انٹیک کم ہے، آپ کی ڈائٹ میں آئرن کم ہے، یا آپ کی IBS کا مرض ہے جس میں آپ کی جو ہے نا آئرن انٹیک کرتے ہیں یا آپ ڈائٹ لیتے ہیں تو وہ اسٹمک کے تھرو، پخانہ کے تھرو نکل جاتی ہے، تو آپ کی باڈی کو وہ ریکوائرمنٹ جو آئرن کی ہے، وٹامن B کی ہے، وہ پراپر نہیں مل پاتی۔ تو یہ جتنے کازز ہیں اس میں
ہمیں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے علاج جب ہمیں فائنڈ آؤٹ ہو جائے کہ ایک پیشنٹ کی سمٹمز ہیں، اس کو جو آئرن ڈیفیشنسی سے ریلیٹڈ جو سمٹمز ہو رہی ہیں، تو جب ہمیں ڈائگنوز کر لیتے ہیں جس کے پیچھے ہمیں بیک پہ جانا ہوگا کہ اس کی روٹ کازز کیا ہیں، انیمیا کس وجہ سے ہوتا ہے، تو ہم جب کسی پیشنٹ کی کیس ٹیکنگ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس پیشنٹ کی جینیٹک ہسٹری لیتے ہیں، اس کی فیملی کی ہسٹری لیتے ہیں، یعنی کہ اس کے جینز میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ اب جیسے کسی پیشنٹ میں بلڈ کم بن رہا ہے، وہ ایک ڈفرینٹ، یعنی کہ اس میں آپ کی جینز میں پرابلم آ سکتی ہے۔ جیسے کچھ لوگوں میں بلڈ کی کمی ہوتی ہے بائی برتھ، یا اس میں فیملی جینز انوالو ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جینز کس وجہ سے ڈسٹرب ہوئے ہیں، ان کی فیملی میں ٹی بی، کینسر، دمہ، یا کوئی ایسی جو ہے جینز کو ڈسٹرب کرنے والی یا اس کے بون میرو کے اسٹرکچر کو ڈسٹرب کرنے والی کوئی ڈیزیز ہے، تو ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ اور اس کو ہم فوکس کرتے ہیں، اس کے بعد پیشنٹ کی پرسنل ہسٹری ہے، یعنی کہ آج برتھ سے لے کے ابھی تک اس کو جانڈس تو نہیں ہوا، اس کو ٹائیفائڈ ریپیٹیڈلی تو نہیں ہو رہا، یا اس کو کوئی ایسا سٹریس صدمہ تو نہیں پہنچا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں سٹریس پہنچا ہے، انزائٹی ہوتی ہے، تو ہمارے اسٹمک اس میں بلوٹنگ شروع ہو جاتی ہے، ہمارے ایسیڈیٹی شروع ہو جاتی ہے، اس میں کھٹے ڈکار ہونا، بدہضمی ہونا۔ اب یہ ہے کہ فوڈ انٹیک پراپر ہے پیشنٹ کی، لیکن کیا ہے، سٹریس ہے، انزائٹی ہے، وہ ڈپریس ہے، اس کو کوئی صدمہ ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی انٹیک جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر ایبزارپشن نہیں ہو رہی۔ اب اس لیک آف ایبزارپشن کی وجہ سے باڈی کے اندر انیمیا کریٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی ڈیزیزز ہیں، اس کے اکارڈنگ ٹو کازز ہمارے پاس ایک لمبی فہرست ہے ہومیوپیتھک میڈیسنز کی۔ تو نیچر لا یہ ہے کہ آپ باڈی کو آرٹیفیشلی یا ان نیچرلی ریفل نہ کریں۔ جب ہمیں آئرن کی کمی ہوتی ہے، خون کی کمی ہوتی ہے، تو ہم بلڈ انٹیک کرتے ہیں۔ ایمرجنسی صورت میں تو کسی کے ساتھ حادثہ ہو جائے، یا کوئی ڈیلیوری کیس ہو، یا کوئی اور ایسا ایمرجنسی یا سڈن کوئی کیس آتا ہے، تو اس میں تو آپ جو ہے نا بلڈ لگوا سکتے ہیں۔ لیکن ایک پیشنٹ کی اگر ہم روٹ کاز کو نہ دیکھیں کہ کس وجہ سے اس کو باڈی بلڈ نہیں بنا رہی، ہم اگر آرٹیفیشلی باڈی کو عادی کر دیں گے کہ ہم جس کو آئرن کی ٹیبلٹ کھلا دیں، اس کو خون لگوا دیں، یا مصنوعی طریقے سے ہم اس کی باڈی کو فل کرتے رہیں، تو وہ باڈی عادی ہو جائے گی، وہ آپ کی باڈی بلڈ بنانا چھوڑ دے گی۔ جیسے ہم کوئی بھی چیز ہے کھانے کے، پکی پکائی چیز آ جائے تو ہم عادی ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہماری باڈی جو ہے وہ سیلف ایفرٹ چھوڑ دیتی ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے۔ ہم نے باڈی کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، ہم نے اس کازز کو، اس سورسز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے جو انیمیا کریٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہومیوپیتھک میں اکارڈنگ ٹو کازز بے شمار میڈیسنز ہیں، اور جس میں چند ایک میں بتا، جیسے ونیڈیم ہے، فیرم فاس ہے، کیلکیریا فاس ہے، ایسڈ فاس ہے، اور اس کے علاوہ تھائرائڈ سے ریلیٹڈ ہے، اس میں بھی میڈیسنز آتی ہیں۔ بچوں میں بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے، کیڑوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے نیٹرم فاس ہے، سائنا ہے، یا جن کی فیملی ہسٹری میں ٹی بی ہے، وہ ٹیبرکولینم اور بیسیلینم بھی ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سٹریس انزائٹی ہے، تو ہم اس کو انوائرمنٹل دیکھتے ہیں، اس کی سراؤنڈنگ میں کیا پرابلمز ہیں ہم وہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس ساری پرابلمز کو، سارے کازز کو ہم رول آؤٹ کرتے ہیں، ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، ہم پیشنٹس کو اکارڈنگ ٹو کازز کہتے ہیں، کازیشن رول اوور سمٹم۔ سمٹم کسی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور سمٹمز کو ہم مینجمنٹ، اس کو مینج کرنے کے لیے، کام چلانے کے لیے، ٹیمپرری ریلیف کے لیے، ٹیمپرری باڈی کو ریفل کرنے کے لیے ہم کسی بھی چیز کا سہارا لے سکتے ہیں۔ ہم وقتی طور پہ اس پیشنٹ کو سیٹسفائی کرتے ہیں، لیکن پرماننٹلی یہ سلوشن نہیں ہے۔ وی شوڈ فالو دیٹ آل ٹائپ آف رول ریگولیشن۔ تو باقی جتنے بھی ہیں اس کے علاوہ بہت ساری اور مزید بھی کازز پہ ہم بات کی جا سکتی ہے، اس میں بہت سارے کازز ہیں۔
لیکن فی الحال آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیں. کسی قسم کی آپ کو نالج، کسی قسم کا آپ کو اوپینین لینی ہو یا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کوئی سجیشن چاہیے ہو تو آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ کال بھی کر سکتے ہیں. اور دعاؤں میں یاد رکھیں. ڈاکٹر مظہر راجہ، راولپنڈی، کینٹ.